بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں ان طلبہ کرام کو جنہوں نے آج کے اس مسابقے میں حصہ لیا دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میدان میں آدمی کودتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ میری طاقت کیسی، ساحل پر بندہ کھڑا رہے تو اس سے اندازہ نہیں ہوتا۔ چھوٹا بچہ جب شروع میں چلنا چاہتا ہے وہ اٹھ کر ایک قدم چلتا ہے تو پھر گر جاتا ہے، پھر چلتا ہے پھر گر جاتا ہے، تو گھر والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا اب چلنے لگا، حالانکہ وہ تو گرنے لگا۔ لیکن انہیں یقین ہے کہ جو بچہ آج گر رہا ہے ایک وقت آئے گا یہی دوڑ لگائے گا۔ شروع میں آدمی اٹھتا ہے گرتا ہے چلتا ہے گرتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ دوڑ بھی لگا لیتا ہے۔ سو آج کی یہ نشست اسی نوعیت کی ہے۔ ہم نے تقریباً 8-10 پاروں سے کم جن بچوں کے پارے ہوئے ہیں انہیں 5 پارے کے مسابقے میں شریک کیا ہے۔ انہی بچوں کے جب 10 پارے ہو جائیں گے تو دوسرا مسابقہ انشاءاللہ ہوگا، ان کے جب 15 پارے ہو جائیں گے تو تیسرا ہوگا۔ ہر 5 پارے پر ایک مسابقہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو جب یہ بالکل فائنل میں پہنچیں گے، پورا قرآن مجید حفظ مکمل ہو چکا ہوگا، تو 4-5 مسابقے وہ پہلے کر چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس طرح آخری مقابلہ ان کے لیے پبلک کے سامنے مشکل نہیں ہوگا۔ آج کے اس مسابقے میں بھی جو طلبہ شریک ہوئے ہیں، ویسے تو یہ 10 ہیں لیکن یہ 27 طلبہ میں سے منتخب ہو کر آئے ہیں۔ گویا 27 طلبہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم اس مقابلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس میں سے چھانٹی کر کے 10 کا انتخاب کیا گیا ہے۔ جس طرح ابتدائی مراحل کا یہ پروگرام ہے، اندازہ یہ نہیں تھا کہ بچے الحمدللہ اتنا اچھے لہجے میں پڑھ لیں گے، اور ہم اس بدگمانی میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے لہجے میں نہیں پڑھتے۔ آج سن کر اندازہ ہوا کہ الحمدللہ اس لائن میں محنت تو ہو رہی ہے۔ 5 پارے 6 پارے 7 پارے پڑھنے والا بچہ اگر آج اتنے مناسب لہجے میں پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں امید ہے کہ اور اچھے لہجے میں وہ پڑھے گا۔ جو بچہ آج اسٹیج پہ آ کر اتنے سارے بچوں کے اور اساتذہ کے سامنے وہ تلاوت کر رہا ہے اور اس میں اتنی جرأت ہے کہ اس نے 1-2 سوال سنائے، تو انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں اس کی جرأت میں حوصلے میں اور اضافہ ہوگا۔ ہم بیچ میں ایسا کر چکے ہیں کہ اپنے نمازی حضرات کے سامنے بھی بچوں کو پیش کیا ہے۔ سالانہ پروگرام کی تیاری ہم اسی انداز سے کرتے بھی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے یہ تمام طلبہ جو یہاں پر خصوصاً حفظ کی کلاس میں ہیں وہ اس میں دلچسپی لیں گے، اور آنے والے دنوں میں وہ اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور انشاءاللہ ہم آئندہ کے لیے مشورے سے قاعدہ پڑھنے والے بچوں میں اور ناظرہ پڑھنے والے بچوں میں بھی اس طرح کے مسابقوں کا انعقاد رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہماری چاہت ہے کہ ہمارا ناظرے کا بچہ بھی ایسے ہی روانگی سے قرآن مجید پڑھے جیسا کہ حفظ کا بچہ پڑھتا ہے، اور وہ بھی غنہ مد تلفظ کی ادائیگی ایسے ہی عمدہ انداز سے کرے جیسا کہ شعبہ حفظ کا بچہ کر رہا ہوتا ہے۔ قاعدے میں ناظرے میں ایک ہی فرق ہونا چاہیے، وہ دیکھ کر پڑھ رہا ہے اور یہ زبانی پڑھ رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قرآن مجید کو اہل عرب کے لہجے میں پڑھنا چاہیے،
اس کا غنہ مد تلفظ کی ادائیگی درست ہو، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ اگر ہم اس میں غنے کی پرواہ نہ کریں، مد کی پرواہ نہ کریں، تلفظ کی صحیح ادائیگی کی پرواہ نہ کریں، قلقلے کی اور جو ہے وہ حروف حلقی اور دیگر جو باریک اور پر کرنے والے حروف ہیں، تجوید کے موٹے موٹے قواعد کی ذرہ بھی پرواہ نہ کریں، تو حدیث میں بہت سارے قرآن مجید پڑھنے والے پھر ایسے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا۔ اس لیے میری درخواست ہوگی کہ بچے اپنا سبق جب استاد کو سنائیں تو آہستہ آہستہ سنائیں اور غنہ مد کی اور تلفظ کی رعایت کے ساتھ سنائیں، اور اساتذہ کرام بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ بچہ یہاں سنائے، اسی انداز سے کلاسوں میں سننے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ وہ اپنی کلاس میں بہتری محسوس کریں گے۔ ہمیں اپنے تشریف لائے ہوئے بچوں کے جو سرپرست حضرات ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے صبح صبح کا وقت آرام کا بھی ہوتا ہے، اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تو لوگ ترجیح دیتے ہیں آرام کو، اور ہم اپنی مجبوریوں کے تحت شام کا پروگرام شام کے وقت میں نہیں کر سکے، صبح میں کیا، اور بہرحال یہ حضرات تشریف لائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئندہ بھی اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کی خاطر ضرور جا وہ حاضر ہوں۔ ایک بچہ جس کو اپنے والد کی حاضری یہاں مطلوب ہوتی ہے، اس سارا محلہ اٹھ کے آ جائے، اس کی خوشی میں کوئی اضافہ نہیں، وہ تو اپنی خوشی میں اپنے گھر کے افراد کو شریک کرنا چاہتا ہے، سو جتنا اس کو اپنے بھائی اپنے والد کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اتنا کسی اور کو دیکھ کر خوشی نہیں ہوتی۔ اسکولوں میں کتنے شوق سے لوگ جاتے ہیں، بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی عظیم کتاب ہے، اس میں بھی ہمیں بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور شریک ہونا چاہیے کہ اس کے اندر شرکت ہمارے لیے سعادت بھی ہے۔ ہم چونکہ اتنے زیادہ وسائل نہیں رکھتے، خصوصاً اس مہنگائی کے دور میں، کہ ہم بڑے سے بڑا انعام طلبہ کو بھی دیں اور اساتذہ کو بھی دیں، جی چاہتا ہے کہ دینا چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز ہم حسب توفیق سالانہ تقریب میں اچھے سے اچھا انعام اپنے طلبہ اور اساتذہ کے لیے جا وہ تیار کریں گے، اور ابھی سے سالانہ جا وہ تقریب کی تیاری شروع ہو جائے ابھی سے، تاکہ اس میں ہمارے باہر سے بھی مہمان بہت سارے تشریف لاتے ہیں، اور اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم قرب و جوار کے جو دیگر مدارس ہیں ان سے بھی ایک ایک دو دو بچے لیں گے، تاکہ یہ مدارس کے مابین مقابلہ ہو، اپنے بچوں کے مابین بھی مقابلہ اب تک ہوتا رہا ہے، اور اب ہماری چاہت یہ ہے کہ ایک مقابلہ شاہ فیصل ٹاؤن کی سطح پر ہو، آہستہ آہستہ تدریجاً بندہ آگے بڑھتا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کی اشد ضرورت ہے۔ خیر آج کے بچوں میں بھی اور اساتذہ میں بھی انشاءاللہ وہ معمولی سے انعامات کا اعلان ہوگا۔ میں انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں، اور اپنے تمام اساتذہ کرام اور اس شعبے کے جو ذمہ داران اور نگران حضرات ہیں ان کا مشکور ہوں کہ یہ جو کچھ ہمیں آج نظر آ رہا ہے یہ ان اساتذہ کی محنت کا ہی نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر اس میں اور توجہ دی گئی تو اس سے بھی اچھا رزلٹ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ کی تمام ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرمائے اور ان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ سارا حال ہی میں ہمارے مدرسے میں سمائی امتحان بھی ہوا ہے، اس میں بھی جن طلبہ نے پوزیشن لی ہے، پوزیشن لینے کے لیے کم از کم کتنے نمبر ضروری؟ 90 نمبر لینے ضروری ہیں، تو جس کے 90 نمبر ہوں گے وہی پوزیشن ہولڈر ہوگا، اس سے کم نمبر والے کو پوزیشن نہیں دی جائے گی۔
تو ان کو بھی انشاءاللہ انعام دیا جائے گا۔ سب سے پہلے میں مسابقے کے شرکاء جو ہیں ان کا نتیجہ سناتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آج کے اس مسابقے میں تیسری پوزیشن لی ہے زیان بن خالد محمود۔ کون ہے؟ ماشاءاللہ اپنے والد صاحب کے ساتھ آؤ، یہ والد صاحب آئے بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے قاری عارف یعقوب صاحب کی درسگاہ کے طالب علم ہیں اور انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی، ماشاءاللہ مبارک ماشاءاللہ۔ متعلقہ استاد کے لیے بھی اتنا ہی انعام ہے۔ قاری عارف یعقوب صاحب سے درخواست ہے وہ بھی تشریف لیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہماری آج کی اس مسابقے کے دوسری پوزیشن لینے والے طالب علم ہیں محمد سمیع بن مصطفیٰ، ماشاءاللہ۔ ان کے والد صاحب تشریف آئے ہیں، ماشاءاللہ مبارک ماشاءاللہ۔ اور ان کے استاد ہیں قاری کاشف صاحب، ماشاءاللہ، یہ بھی تشریف ہے۔ ماشاءاللہ مبارک۔ ہمارے آج کے اس مسابقے کے اول طالب علم ہیں ثناء اللہ بن اعجاز، اور یہ بھی ہمارے قاری کاشف صاحب کی درسگاہ کے طالب علم ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک۔ یہ والد صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ مبارک۔ ان کے استاد ہیں قاری کاشف صاحب، ماشاءاللہ۔ یہ اعزاز باقی رہنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے شرکاء ہیں ان سب کے لیے بھی ایک ہمارے دوست ہیں بھائی آصف صاحب، انہوں نے انعام دیا ہے۔ تمام طلبہ جو شرکاء ہیں اول دوم سوم سمیت، تو یہ سب آ جائیں۔ سفیان بن عمران احمد، سہیل بن طفیل، ابو بکر صدیق بن قادر شاہ، محمد سمیع بن مصطفیٰ، حسان بن آصف، نجم الحسن بن معظم شاہ، معاذ بن نعمت گل، زیان بن خالد، ثناء اللہ بن اعجاز، کاظم شاہ بن دلبر شاہ۔ اسی سے دلوا دوں بھائی آصف صاحب دے دیں گے خود۔ کون سا؟ ماشاءاللہ ان کا اپنا بیٹا بھی اس میں شامل ہے جو صرف ایک نمبر سے پوزیشن سے رہ گیا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی مقابلہ سخت ہوگا۔ کون سا بیٹا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے مدرسے میں جو سماعی امتحان ہوا ہے اس میں اول پوزیشن 650 طلبہ ہیں اور 18 کلاسیں اس وقت میں ہمارے پاس حفظ ناظرے کی موجود ہیں۔ ان میں اول پوزیشن لینے والے طلبہ کی تعداد ہے 32۔ قاری عدنان صاحب کی کلاس میں اول ہیں عبداللہ بن عطا محمد، قاری عارف صاحب کی کلاس میں سلمان بن نوید، قاری وسیم گل صاحب کی کلاس میں اویس بن کوہر۔ آتے جائیں مولانا عبد البصیر صاحب سے انعام لیں۔
اور محمد حسنین بن دلاور، مولانا عبد البصیر صاحب ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت پرانے استاد بھی ہیں اور قرآن مجید بھی بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، ہمارے آج کے اس مقابلے کے جج بھی تھے۔ محمد حسنین بن دلاور قاری قاسم صاحب، موسیٰ بن نبید قاری حنیف صاحب، محمد عبید بن محمد عقیل قاری محمد اصغر صاحب، حمزہ بن تاج محمد قاری عبدالرحمن صاحب، حسان بن اسلام بہادر قاری عبدالرحمن صاحب، سفیان بن عمران قاری ثاقب صاحب، اور مزمل بن جاوید قاری عثمان صاحب۔ قاری عثمان صاحب کی کلاس کے مزید بچے ہیں احمد بن انعام، محمد حسیب بن افسر علی، ابو بکر بن اورنگزیب، شایان بن طارق، زہیب بن مومن، کاشان بن سہیل۔ قاری عبدالسلام صاحب کی کلاس میں طلبہ ہیں عبدالباسط بن ممتاز، سید فہد بن نزاکت، سمد بن امیر محمد، انس بن وزیر محمد، سدیس بن راشد۔ قاری انصر صاحب کی کلاس کے ہیں فیصل بن منظور اور فہد بن مجیب۔ قاری افضل صاحب محمد زریاب بن دلبر خان۔ اور قاری عثمان صاحب کی کلاس میں ہیں سدیس بن تجمل خان، ایان بن سید زبیر قاری شاہد صاحب، ولید بن جمیل قاری شعیب صاحب، اور انہی کی کلاس میں ہیں عالیان بن رسول خان۔ حماد بن شوکت قاری عبدالماجد، یاسین بن محمد زیب اور مٹھاس بن اشفاق، مشال بن اشفاق، حارث علی بن عابد علی قاری نعمان صاحب۔ دوم پوزیشن حاصل کرنے والے 18 طلبہ ہیں، ان میں اول ہے دوم ہے احمد علی قاری ثاقب صاحب، ایان بن ایاز، یہ بھی ان کی کلاس میں، محمد یاسر بن سعید قاری افضل صاحب، حارث بن تنویر قاری شاہد صاحب، ابرار اللہ بن ضیاء اللہ قاری عبدالماجد صاحب، حسنین بن محمد طارق بھی ان کی کلاس میں ہیں، ریحان بن عدنان، مہد خان بن ایاز، زاہد بن فضل محمود قاری نعمان صاحب، ابو بکر بن شاہد اقبال قاری نعمان صاحب، محمد احسن بن سلطان قاری عدنان صاحب، لقمان بن رازق قمر قاری عدنان صاحب، عطا الرحمن بن سعید الرحمن قاری عارف صاحب، محمد واصل بن سیف الدین قاری عارف صاحب، محسن زادہ بن جہان زیب قاری وسیم گل صاحب، حسن شاہ بن خالد شاہ قاری کاشف صاحب، اور ارحم بن سیف الدین قاری حنیف صاحب، عبداللہ بن محمد ندیم قاری اصغر صاحب۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کل 12 طلبہ ہیں، عبد الواحد بن ساجد عالم قاری عدنان صاحب، علی شیر بن نور محمد قاری عارف صاحب، محمد زیان بن خالد محمود قاری عارف صاحب، ہشام الحق بن انوار الحق قاری وسیم گل صاحب، حسن نواب بن نواب زادہ قاری وسیم گل صاحب، محمد زہیب بن محمد بختیار قاری کاشف صاحب، عبد الرحمن بن سعید الرحمن قاری محمد حنیف صاحب، اسامہ بن عزت خان قاری حنیف صاحب، محمد حامد بن دلاور خان قاری اصغر صاحب، ذوالقرنین بن بختیار قاری ثاقب صاحب، کاشف بن محمد خان قاری شاہد صاحب، عبداللہ بن ملنگ زادہ قاری نعمان صاحب۔ ہماری آج کی اس نشست کے جو جج ہیں قاری مولانا عبد البصیر صاحب، ان کے لیے بھی انعام پیش کیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، السلام جزاک اللہ۔ میں یہ پوزیشن لینے والے تمام طلبہ کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور اس بات کی توقع رکھتا ہوں کہ آنے والے امتحانات میں بھی یہ اپنی پوزیشن کو باقی رکھیں، اور جو طلبہ رہ گئے ہیں جنہوں نے اتنے نمبر نہیں لیے تو وہ بھی لے سکتے ہیں، کوئی پابندی تو ہے نہیں، جو ہمت کرے گا، جو محنت کرے گا آگے آ جائے گا۔ جن بچوں نے آج یہاں بیٹھ کر سنایا ہے یہ آسمان سے نہیں گرے، یہ بھی اسی محلے کے ہیں، یہ کسی دوسرے مدرسے سے نہیں آئے، اسی مدرسے کے ہیں۔
ان کو پڑھانے کے لیے الگ سے کوئی خاص استاد مقرر نہیں ہے، جو آپ سب کے اساتذہ ہیں وہ ان بچوں کے بھی اساتذہ ہیں۔ تو اگر انہی کلاسوں میں بیٹھ کر کچھ بچے پوزیشن لے سکتے ہیں، کچھ بچے بہترین تلاوت کر کے آگے انعام لے سکتے ہیں، تو آپ بھی اس صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آئندہ تقریب میں نئے چہرے دیکھنا چاہتا ہوں اور نئے طلباء سے امید رکھتا ہوں۔ ہمارے یہاں کتابوں کے شعبے میں پچھلے سال ایک طالب علم فیل ہو گیا، تو اس سال ہم اس کو داخلہ نہیں دے رہے تھے۔ اس نے یہ کہا کہ اگر میں A1 گریڈ میں پاس نہ ہوا سمائی امتحان میں تو میں مدرسہ چھوڑ دوں گا، آپ مجھے داخلہ دیں، میں پڑھ کے بتاؤں گا، بس میں فیل ہو گیا، مجھے اس پہ افسوس۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک لڑکا کہتا ہے مجھے داخلہ دو، میں میں A1 گریڈ میں پاس ہوں گا، یعنی ممتاز۔ تو اساتذہ نے مشورہ کیا کہ اگر یہ اتنے دعویٰ کر رہے ہیں اور مشروط داخلہ ہے، نمبر نہ لیے اتنے تو نکال دیں گے، تو دے دو۔ تو ہم نے داخلہ اس کو دے دیا۔ ابھی جمعرات کو ہمارا نتیجہ تھا کتابوں کے شعبے میں، اس طالب علم نے تیسری پوزیشن لی، جس نے جو فیل ہو گیا ہم اس کو نکال رہے تھے، اس نے کہا مجھے دیں آپ، غیرت اس کا نام۔ تو میں چاہوں گا کہ جو طلبہ جن کے نمبر بہت کم آئے، غیرت کیجئے، ہمت کیجئے، آپ بھی مدرسے میں پڑھتے ہو، آپ کے ماں باپ بھی اس خوشی کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے اساتذہ بھی آپ کو آگے بڑھتے ہوئے پسند کریں گے، تو آپ کو چاہیے ہمت کیجئے، اساتذہ کو بھی چاہیے کہ توجہ بڑھائیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک زرخیز زمین ہے، یہاں رہنے والے طلبہ میں جرأت، ہمت یہ ذاتی ہے، یہ کوئی ٹی وی میں کشتیاں دیکھ کر پیدا نہیں ہوئی۔ میں چاہتا ہوں وہ دلیری، وہ ہمت، وہ چستی قرآن مجید کی تلاوت میں آپ استعمال کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب دعا ہوگی، اس کے بعد بالکل خاموشی کے ساتھ اپنی اپنی کلاسوں میں بیٹھنا ہے، شور نہیں کرنا، ٹھیک؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین ہمارے مدرسے کو ظاہری باطنی ترقیاں عطا فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے طلبہ کی ضرورتوں کو پورا فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی ضرورتوں کو پورا فرما، ہمارے مدرسے کی ضرورتوں کو پورا فرما، ہمارے محلے والوں کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ خصوصاً جو لوگ ہمارے معاونین ہیں اور اس مہنگائی کے دور میں بھی وہ ہماری پشت پہ کھڑے ہیں اور ہر آن ہر گھڑی ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہیں، اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ اور یہ پورا جو طلبہ کا ایک بڑا اجتماع ہے جو پورا دن رات اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے معاونین کے لیے خصوصاً ان کو بہترین صدقہ جاریہ بنا، ہمارے محلے کے بچے کو دین کا داعی بنا، عالم حافظ بنا۔ الہ العالمین ہمارے والدین، ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جتنے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، ان سب کو بہترین عالمہ حافظہ بنا۔ الہ العالمین جو کچھ ہم نے مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا ضروری تھا نہ مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔